بخاری میں. لیکن اسی حدیث کو امام طحاوی بھی لے کے ہیں شرح معانی الاثار کے اندر, اور وہاں پہ بڑے خطرناک الفاظ موجود ہیں امام طحاوی کے, اور امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہہ دیا کہ جب ابن عباس کو یہ بات بتائی گئی نا آ کے کہ معاویہ تو ایک وتر پڑھتے ہیں, تو انہوں نے کہا اس گدھے سے پوچھو اس نے یہ طریقہ کہاں سے نکالا ہے. یہ الفاظ ہیں ابن عباس کے, اور امام طحاوی نے اس کی توثیق کی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر امام طحاوی پہ بھی رافضیت کا فتویٰ لگائیں, المتوفا 321 ہجری والے سنت کے امام ہیں. ابن عباس پہ بھی لگائیں, انہوں نے الفاظ یہ ضعیف کرنے کی, ثابت کرنے کی کوشش بھی کریں گے. میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ ضعیف کریں گے تو طحاوی مر جائے گا, طحاوی نہیں پھر سنی رہتا. جب طحاوی نو بچاؤ گے تو پھر دوسری گل ٹھیک ہوئے گی, اور دوسری بات ہی ٹھیک ہے. طحاوی جن کا ذکر آپ نے کیا ہے, انہوں نے تو ایک بڑی خوفناک بات لکھی ہے شرح معانی الاثار میں. مسئلہ یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وتر پڑھتے تھے. دیوبندی, بریلوی اور حنفی کہتے ہیں ایک وتر نہیں پڑھنا چاہیے. طحاوی کا بھی یہی خیال ہے کہ ایک نہیں پڑھنا چاہیے. غالباً یہ پتہ نہیں خیال ہے کہ نہیں, واللہ عالم. بہرحال طحاوی نے یہ بات لکھی ہے کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اس گدھے نے کہاں سے یہ بات لی ہے, معاذ اللہ معاذ, من این ترخذ الحمار. حالانکہ یہ قول نہ عبداللہ بن عباس سے ثابت ہے, اور اس کو یہ نہیں ان سے ثابت نہیں ہے, اور اس کو بطور دلیل بنا کے پیش کرنا اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ پر فتویٰ لگا دینا, یہ بہت بڑی گستاخی ہے. اس گستاخی سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. طحاوی ہو یا کوئی ہو, اس قسم کی باتیں بالکل نہیں لکھنی چاہیے تھی. تو یہ لوگ اگر مرضی کے مطابق ہو تو پھر تو طحاوی چھوڑ کے صحابی چھوڑ کر تابی کی بات کو بھی پیش کرتے ہیں.